استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب بیٹا. تو یہاں پر اگر ہم پڑھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں تیرے درمیان 15 آیت کو پڑھیں گے اگر بیٹا لگا کر. تو یہاں پہ لکھا ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری بیٹے اور عورت کے بیٹے کے درمیان عداوت ڈالوں گا. تیرے بیٹے اور عورت کے بیٹے کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے. چلو جی مان لیا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ عورت کا بیٹا ہے. یہاں پر لفظ استعمال ہو گیا زیرا. تو شیطان کا بیٹا کون ہے؟ یہیں سے ایک ایسی عداوت شروع ہوتی ہے. جب آگے جا کر ہم پیدائش کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جبال لفظ ملتا ہے, اناکیم لفظ ملتے ہیں اور اپلیم لفظ ملتے ہیں. یہ وہ تھے جو شیطان کے بیٹے تھے اور یہیں سے خدا کا پلان شروع ہوتا ہے اور یہیں سے شیطان کا پلان جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ عورت کی نسل کو میں برباد کر دوں گا. یہ نہ ہو کہ عورت کی نسل سے وہ بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے سر کو کچل دے تو میں عورت کی نسل کو برباد کر دوں گا. جب ہم پیدائش 6 باب اس کی پہلی آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ آدم کی بیٹیاں خوبصورت تھی اور خدا کے بیٹوں نے جب اسے دیکھا ان کے ساتھ بیاہ کر لیا. یہاں پر وہی گراہ فرشتوں نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ گناہ جو ہے وہ کیا, ان کے ساتھ شادی کی اور اس نسل کو برباد کر دیا. یہ اس نے کوشش کی لیکن خدا قادر ہے. وہ اگر اس نے فرما دیا کہ میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دنیا میں نجات لے کے آؤں گا تو وہ پروٹیکشن بھی کرنے کے پر قادر تھا. اس نے پروٹیکٹ کیا عورت کو اس نے پروٹیکٹ کیا. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یسایہ نے بیان کیا ہے. جب ہم یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت کو پڑھتے ہیں, بھائی نکالنا یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے جی بھائی سنائی نہیں دیا آپ کو. 7 باب اس کی 14 آیت نہیں, یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت رہنے دے. یہاں پر خدا کا کلام میں لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام امانویل رکھیں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بات بتانے لگا ہوں. 2 باتیں ہیں جو میں یہاں پہ کلیئر کروں گا کہ جو قوم بنی اسرائیل ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے. اس آیت کو جو جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کماری لفظ آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے تو یہ کماری لفظ نہیں ہے, یہ آپ نے غلط جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اس کلام کو لکھنے والے اس کی ٹرانسلیشن کرنے والے یہودی ہیں, لیکن یہودی ہی اس بات کا اعتراض کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کماری لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ آپ نے غلط استعمال کیا ہے. کسی کو پتا ہے کہ عبرانی میں کماری کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بطولہ. کیا کہتے ہیں؟ بطولہ لفظ جو ہے اکثر ہم بطول نام رکھتے ہیں تو بطولہ کا مطلب ہوتا ہے کماری. لیکن جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں ہبرو زبان میں تو یہاں لفظ بطولہ نہیں ہے. یہاں لفظ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے الماء. اور الماء کا لفظ جو ہے وہ ٹوٹل بائبل میں 7 دفعہ استعمال ہوا ہے. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ جو ہے الماء کا لفظ جو ہے پوری بائبل میں استعمال ہوا ہے. لیکن ٹرانسلیشن میں کماری کا جو لفظ ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں استعمال ہوا ہے, ہزاروں کی تعداد میں. لیکن ان سب کے لیے جو ہے وہ بطولہ کا جو ہے وہ لفظ
زبان میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن ایک یہی وہ آیت ہے جس میں علمہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور 6 اور آیت ہے۔ اور جب ہم علمہ کے معنی کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک معنی نکلتا ہے کماری بھی، اور اس سے اور ایک اچھا معنی نکلتا ہے جوان عورت، اور اس سے ایک اور اچھا معنی نکلتا ہے ایسی جوان عورت جو شادی کے قابل ہو، اور بہتر سے بہتر لفظ اور اس کا ایک اور میننگ ہے جس کا مطلب ہے ایسی عورت جس کی منگنی کی گئی ہو اور مسا کی گئی ہو، جس کی منگنی کی گئی ہو اور مسا کی گئی ہو۔ کیا یہ میں جو ٹرانسلیشن کر رہا ہوں یہ حقیقت میں ایسی ہی ہے؟ اس کو ہم ایک اور حوالے سے دیکھیں گے، آئے میرے ساتھ نکالیں پیدائش 24 باب اس کی 43 آیت۔ میں بتاؤں گا کہ کیوں منگنی کی ہے، کس وجہ سے یہ منگنی جو ہے یوسف کے ساتھ ہوئی اور پھر جو ہے وہ خوشخبری ملی ہے۔ 24 باب اس کی 43 آیت اور 44 آیت میں پڑھنا ہے۔ میرا کلام ان کے لیے بور ہوتا ہے جو بائبل کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، لیکن جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے وہ اپنے لیے ایک نوٹس بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھ میں پانی کے چشمہ کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی، تو وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ آمین۔ اور یہاں پر جو لڑکی لفظ کے لیے جو استعمال لفظ ہوا ہے وہ علمہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی ربکا بھی انگیجڈ کی گئی ہے اور اسے مسا کیا گیا ہے، زہاق کے لیے اسے مسا کیا ہے، اور خدا کی طرف سے یہ جو مسا کی گئی ہے تو خدا نے اس کی انگیجمنٹ جو ہے وہ زہاق کے ساتھ کیا، خدا نے اسے مخصوص کر دیا ہے۔ اور یہیں پر جب ہم اس کی 44 آیت کو پڑھتے ہیں اور وہاں پہ لکھا اور وہ مجھے کہے گی کہ تو بھی پانی پی اور تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی، تو وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اور جب ہم ان کی آگے آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے الیعزر ہے وہ ان کی ناک میں نتھ کو ڈال دیتا ہے اور چوڑیاں پہنا دیتا ہے، اور اس کی منگنی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو لڑکی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے علمہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو نیولی شادی شدہ ہوتی ہے یا جس کی انگیجمنٹ ہوئی ہوتی ہے یا جو لڑکی شادی کے قابل ہوتی ہے اس کو عبرانی زبان والے کہتے ہیں کہ یہ علمہ ہے، لیکن بطولہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چھوٹی بیٹیاں ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں، بڑی بیٹیاں ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں، لیکن جو انگیجمنٹ جن کی ہو چکی ہوتی ہے، شادی کے قابل ہوتی ہے، جس کے اندر ایگ پروڈیوس ہو چکا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے، ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ علمہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جب اس کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تب جو ہے خدا نے اس کو یہ خوشخبری دی۔ ہلیلویا۔ کبھی سنا اس بات کو؟ یہ ریزن تھی کہ منگنی کے بعد، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ وہ جو لڑکی ہوگی وہ جو کماری ہوگی، ہم پڑھتے ہیں کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، ایک کماری حاملہ ہوگی، ایک کماری حاملہ ہوگی، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا یہ کماری ہے بھی ہے یا یہ بطولہ ہے یا علمہ ہے۔ بطولہ تو ایک چھوٹی بچی بھی ہو سکتی ہے، پیدا ہوتی بچی بھی بطولہ ہے کیونکہ وہ کماری، لیکن وہ کماری جو شادی کے قابل ہو، انگیجمنٹ ہو اور جس کی شادی ہونے والی ہو یا بالکل نیولی شادی ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے گا تو نہیں؟ اور یہ ریزن تھی اس کی جو ہے انگیجمنٹ ہونے کی، اور اسی وجہ سے جو ہے تھا
انگیجمنٹ ہوئی تھی اور خدا نے انگیجمنٹ کے بعد جو ہے اس کی خوشخبری کو جو ہے وہ پھیلایا تھا. اور جب ہم اس کی متی کی انجیل کے پہلے باب کی 21 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. ایسا ہی ہے. پیچھے لکھا ہے کہ اس کا نام امانویل رکھیں گے. تو امانویل نام کیوں نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ پھر یسوع کیوں رکھ دیا؟ یشوا کیوں رکھ دیا؟ یشوع کو رکھ دیا؟ جیزس کیوں رکھ دیا؟ جب یسایہ نبی نے یہ پیشن گوئی کی ہے، جب متی کو یہ پتا ہے، جب مریم کو یہ پتا ہے، جب یوسف کو یہ پتا ہے، جب خدا کو یہ پتا ہے، جب فرشتے کو یہ پتا ہے کہ میں نے بتایا ہے اپنے بندے کو کہ اس کا نام امانویل رکھنا ہے، تو پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تو اس کا نام یشوع رکھنا؟ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام جیزس رکھنا؟ امانویل کیوں نہ رکھنا؟ امانویل کا مطلب بتایا گیا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں رکھنا. کیونکہ امانویل کا مطلب ہوتا ہے خدا ہمارے ساتھ. ایک یہ مسیح کے طور پر نام کو بتا دیا گیا تھا. آگے جا کر یسایہ ہی اسی بات کو بیان کرتا ہے اور اسی بات کی ایکسپلینیشن کرتا ہے. جب ہم یسایہ نبی کا سیبا اس کا 35 باب اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. تو اس وقت کون آیا تھا؟ کون آیا ہے آج کے دن؟ خدا ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یسایہ نے کہا وہ جو امانویل ہوگا وہ خدا ہی ہوگا. اور وہاں پر لکھا امانویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ. اور یسایہ 52 باب میں پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو روبرو دیکھیں گے. یسایہ 52 باب اور اس کی 8 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسے روبرو دیکھیں گے، آمنے سامنے دیکھیں گے. خدا ہی آئے گا. اور اس وقت خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوتے ہیں تو خدا امانویل نہیں ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے نا. اس کا نام بے شک یسوع رکھا گیا ہے لیکن وہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور آگے لکھا وہ تم کو بچائے گا. اور یہ جو بچانے کا مطلب ہے یہ نجات کا مطلب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نجات. کہ خدا تمہیں نجات دے گا. اسی لیے اس کا نام یسوع رکھا گیا تھا. اسی لیے اس کا نام یسوع رکھا گیا تھا. پرانے عہد میں بہت جگہ خدا سے پوچھا گیا کہ بتا خدا تیرا نام کیا ہے؟ خدا نے بتایا اپنا نام. جب انسان نے پوچھا شاید میں نے نام پڑھا. جب یعقوب نے پوچھا اس نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں اپنا نام بتا دے. اس نے کہا تم میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ تمہیں کیا موسیٰ نے کہا کہ خدا مجھے بتا کہ تیرا نام کیا ہے، میں جا کر قوم بنی اسرائیل سے کہوں کہ اس خدا نے مجھے بھیجا ہے لہذا تم چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ اس سے کہنا میں جو ہوں سو ہوں. وہاں پر نام نہیں بتایا گیا. جب بھی انسان نے خدا سے نام پوچھا تو نہیں بتایا. اور جو یہوہ نام ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا تو پھر یہوہ نام تو بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. خدا نے کہا ہے کہ میرا نام یہوہ ہے. ہاں کہا ہے. خدا نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میرا نام قادر مطلق ہے. یہوہ کا مطلب ہی میں ہوں سو ہوں. اور یہوہ نام خدا نے خود سے اپنے آپ کا نام نہیں رکھنا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. لکھا ہے پیدائش میں کہ اس وقت سے لوگ خدا کو یہوہ کہہ کر پکارنے لگے اور عبادت کرنے لگے. لیکن خدا نے اپنا نام یسوع رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ یسوع رکھا تھا. کہ خدا کا یہی نام تھا اور اسی نام کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہمیں نجات ملتی ہے. اور اس نام کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ رہائی پاتے ہیں. کیونکہ اس کے نام کا مطلب ہے
निजात देने वाला है। आए एक आखिरी हवाला हम पढ़ते हैं और उसके बाद खुदा के कलाम को क्लोज करते हैं। इस नाम के हवाले से हम थोड़ा सा देखेंगे और मुकद्दस दाऊद इस बात को बयान करता है कि वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है, यानी वो यीशु नाम की खातिर मुझे अपने सदाकत की राह पर ले चलता है। ये नाम इसलिए खुदा ने कभी नाम नहीं बताया। जी भाई निकाल लें यशायाह 52 बाब उसकी 6 आयत 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे और उसके बाद खुदा का कलाम हम क्लोज करेंगे। 52 यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। क्या यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। जब नाम लिखवाने के लिए उस वक्त रोम ने जो ऑर्डर दिया था कि सभी जो है अपने बच्चों को लेके आए और अपना नाम लिखाए, इस नवीसी वहाँ पहली दफा जब की गई तो उस वक्त जाना गया कि ये जो मरियम और यूसुफ का बेटा है इसका नाम क्या है, यीशु है। और यशायाह नबी ने 500 साल पहले कह दिया कि उस वक्त सभी मेरा नाम जानेंगे। हालेलुया। और उस रोज समझेंगे, और उस रोज समझेंगे भी, ना सिर्फ जानेंगे बल्कि समझेंगे भी कि कहने वाला मैं ही हूँ, कहने वाला मैं ही हूँ। देखो मैं हाजिर हूँ, देखो मैं हाजिर हूँ। जी भाई आगे पढ़े 9 और 10 आयत को पढ़े। ऐ यरूशलेम के वीरानों खुशी से ललकारो। जी जी मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को क्या दिया है, दिलासा दिया है। उसने यरूशलेम का फिदिया हालेलुया। खुदावंद ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है और जमीन सरासर हमारे खुदा की निजात देखेगी। और जमीन के लोगों ने आज के दिन उस निजात को पैदा होते देखा, उसके नाम को पहचान लिया, उसके नाम को जान लिया। आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं, दुनिया का ऐसा कोई खानदान नहीं, कोई कौम नहीं जो उसके नाम को पहचानती ना हो। है कोई ऐसा बंदा जो उसके नाम को नहीं पहचानता, जिसने पैदा होते टाइम को जो है टाइम स्पेस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, ऐसा ही है। तो उसके नाम को पहचाना गया कि नहीं? उस वक्त से वो मेरे नाम को पहचानेंगे, यीशु नाम को पहचानेंगे। खुदावंद आज के कलाम के सिलसिले से आपको बचाए।